حتمی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ جنت میں ہم ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، ہمارے تحریکی ساتھی ہوں گے، سید مودودی ہوں گے، میاں طفیل محمد ہوں گے، قاضی حسین احمد ہوں گے، سید منور حسن ہوں گے، ہم سب ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ آپ کا دیدار ہمیں ملے گا، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر ملے گا تو ہمارے سارے غم ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری صعوبتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم کشا کشا جنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس امید پر ہم اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس پیغام کو ہمیں ہر ایک تک پہنچانا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ 3 دن بڑے عزم اور استقامت سے گزارے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ میں آئندہ کا لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک لائحہ عمل تو بہت واضح ہے۔ اس تحریک میں آنے کے بعد اور جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد خاص طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، اور جہاں بھی ہم ہیں، ہماری زندگی کا اب مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے وابستہ ہو کر اس کی سربلندی کے لیے، اس نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، آخری دم تک کریں گے۔ اس کا اعادہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستہ بھی ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اس کے دیے ہوئے نظام کو ہم زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہر ممکن تدبیر کرنا، اور زندگی کی آخری سانس تک، اور جب تک اللہ نے ہمیں شعور اور عقل دی ہے، جب تک اس کام کے ساتھ لگے رہنا، اجتماعیت سے وابستہ رہ کر جد و جہد کرنا، ہم اس کے مکلف ہیں، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کام کو کریں گے۔ اللہ ہماری اس بات کو قبول فرما لے۔ ہم یہ کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دین کی اقامت کی جد و جہد فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ نہیں ہے، یہ اقامت دین فرض عین ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات قرآن و سنت سے اخذ کر کے یا واضح کر کے ہمیں بتا دی اور سمجھا دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اجتماعیت اور یہ تحریک مل گئی۔ دین کی اقامت فرض عین ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بندگی میں کسی انسان کی بندگی کو شامل کر لیا جائے، اللہ کے لائے ہوئے نظام میں کسی اور کے نظام کو ملا لیا جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے مقابلے میں کسی قوم، کسی ملک، کسی تہذیب، کسی ثقافت، کسی فرد اس کا کلمہ بھی پڑھا جانے لگے، جب تک زمین پر اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم اقامت دین کی اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس لیے جڑے رہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، ذات کے لیے ہم نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں انتخابی نظام ہوتا ہے، انتخابی نظام میں بعض ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں، ہم نمائندے بناتے ہیں، ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں، جماعت کی ذمہ داریاں بھی لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ان ذمہ داریوں کو کچھ بنا کر پیش کرنے لگتا ہے۔ کینڈیڈیٹ بننا کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے، حالانکہ یہ تو تحریک کی ضرورت کے لیے، دین کی اقامت کی ایک جد و جہد کا طریقہ ہے جس میں کسی کو سامنے لانا ہوگا۔ یہ جو آپ اتنے حافظ حافظ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تصویریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو آپ در حقیقت اپنے ذمہ داران کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن ایک حکمت عملی ہے کہ ایک میسج پہنچانے کے لیے آپ مختلف جگہوں پر ایک طریقے انجام دیتے ہیں، لیکن شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر دم اپنے ذمہ داران کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ میں اپنے لیے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ریا سے بچا لے، دنیا پرستی سے بچا لے،
دنیا کے کسی مفاد کو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں اور دماغوں میں کبھی بھی نہ آنے دے، اور ہماری جو بھی کوشش ہو، جو جد و جہد ہو، جو حکمت عملی ہو، خالصتاً للہ ہو، خلوص اس میں شامل کر دے۔ اس لیے ہم جماعت اسلامی میں ممبر بننے کے لیے نہیں آئے، کینڈیڈیٹ بننے کے لیے نہیں آئے، ہم جماعت اسلامی میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ نام اونچا صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے دین کا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اور جو اجتماعیت طے کرے گی وہ ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، کیونکہ نظم و ضبط کے بغیر تحریکیں فضاؤں میں تحلیل ہو جاتی ہیں، ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں۔ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں تو عقیدے اور نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں تو سمع و اطاعت کے نظام کے ساتھ جڑے ہیں۔ مجھ سمیت کسی کی کوئی حیثیت علیحدہ سے نہیں ہے، اس اجتماعی نظام میں ہم شامل ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں کا۔ یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ کس کو کہاں پلیس کرنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ توجہ دلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں کچھ بن جاؤں، آپ کچھ بن جائیں، اور ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بجائے۔ اس لیے یہ اجتماعیت ہے، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی بحران ہے پارٹیوں میں، اسی کا بحران ہے، ڈسپلن نہیں ہے، مفاد پرستی ہے، دولت کی بنیاد پر فیصلہ ہے، جاگیر کی بنیاد پر فیصلہ ہے۔ اس کی اپنی حکمتیں انتخابات کی ہوتی ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ قومی انتخابات تک جب تک اس کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کسی کو کینڈیڈیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت واضح بات ہے۔ ریاست ہے رب کی دھرتی، رب کا نظام، کسی کو یہ بات پسند ہے تو پوری طرح ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا جو مرضی ہے وہ کرے، لیکن ہماری جماعت میں جو چلے گا انشاءاللہ اس نظام کے تحت چلیں گے، سمع و اطاعت کے نظام کے تحت چلیں گے۔ اور کینڈیڈیٹ کون ہے؟ ایک ایک کارکن کینڈیڈیٹ ہے، ایک ایک ہماری بہن اور بیٹی کینڈیڈیٹ ہے۔ اس لیے کہ مولانا مودودی نے جماعت کے کارکن کے لیے کہا تھا کہ تم مرجع خلائق ہو۔ یہ مرجع خلائق کسی قومی اسمبلی کے امیدوار کو نہیں کہا تھا، کسی سابق امیدوار اور سابق ممبر کو نہیں کہا تھا، یہ مرجع خلائق ہر کارکن کو کہا تھا کہ جس سے خلق رجوع کرے، جس سے اپنے مسئلے کو شیئر کرے، جس سے اپنی خوشی شیئر کرے، جس سے اپنا غم اس میں شراکت کرے، تو آپ جب کسی کے غم اور خوشی میں احساس شراکت اس کو دیتے ہیں تو آپ اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح تحریک آگے بڑھتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی سے وابستہ ہر فرد جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے، چاہے اسے نمائندگی کے لیے کھڑا کیا جائے یا نہ کھڑا کیا جائے۔ اس پر ہمارے ہاں کوئی ضد اور بحث نہیں ہوگی کہ مجھے آگے آنا ہے کہ تجھے آگے آنا ہے۔ یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ جس کو جماعت نومینیٹ کرے گی، چاہے وہ ہمارا مزدور ہو، کسان ہو، چاہے بہت پیسے والا ہو، چاہے اس کے پاس زمین ہو، چاہے نہ ہو، وہ سب جماعت کے ممبر ہوں گے۔ پوری اسپرٹ سے، اس کی روح سے ہمیں جماعت کا کام کرنا ہے۔ کسی کو قبول ہے تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں قبول ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ صاف ستھری بات ہے۔ اور میں اب اسی پیمانے پر پوری جماعت میں ایک ایک ضلع کا اور ایک ایک تحصیل کا اور ایک ایک مقامی جماعت کا انشاءاللہ جائزہ بھی لوں گا۔ جماعت کو طاقتور بنائیے، دین کی تحریک کو طاقتور بنائیے، اجتماعیت کو منظم کیجئے، افراد خود بخود آگے آتے چلے جائیں گے۔ افراد کا انکار نہیں کرتے ہم، ہر فرد کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر فرد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ اچھی طرح آ گئی ہے۔ اب آئیے چند باتیں میں آپ سے اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کام لے کر ہم اٹھے ہیں، پورے نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں،
تو جب ہم جد و جہد کرتے ہیں تو ہم چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کی، اس دعوت کی. تو کیا چیزیں ہیں جو ہم میں تبدیل ہونی چاہیے؟ اگر خرابی ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے، کمزوری ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں سب لوگ پابندی سے، اور نماز کو اس کی روح کے مطابق. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سجود کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں. مولانا مودودی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ گٹا نہیں ہوتا جو ماتھے پہ پڑ جاتا ہے جس کو دیکھ کر بندہ کہے یہ نمازی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی کیفیت سے اور نور سے ہمکنار کر دیتا ہے، اس پر وہ اتار دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے. اور وہ بہت مشہور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت. تو یہ اللہ سے تبادلہ خیال ہے. کاش کہ ہمیں ایسی نمازیں میسر آ جائیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، بات چیت کرتے ہوں، تو پھر تو ہماری ساری چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور بیڑے پار ہوتے چلے جائیں گے. قرآن پاک کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کھائے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے بغیر زندگی گزر رہی ہو؟ روز قرآن کی تلاوت کریں، روز پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں. کوئی نہ کوئی آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. اور ایک ہدف میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اگر تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کسی وجہ سے رہ گیا، تو شرم نہ کرے، آج سے اس کا آغاز کرے. آج سے اس دن کی شرم سے بچیں جب یہ قرآن حجت بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. آج سے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز میں دستیاب ہے. سپارے سے آغاز کریں، اور ایک ایک فرد کم از کم اگلے 4-5 مہینے میں کسی ایک فرد کو قرآن پڑھانا سکھا دے. ہماری بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس کے ذریعے ایک تو قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے اور دوسرا رابطہ بڑھتا ہے، دعوتی رابطہ بڑھتا ہے. تو یہ صرف اس پہ نہ چھوڑیں کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے. مولوی صاحب تو اگر ہیں آپ کی اجتماعیت میں تو وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، سب ساتھیوں کی اصلاح کریں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی گفتگوؤں میں اور اپنی جو ہے وہ تنہائیوں میں ہم سب مل کر یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا انشاءاللہ. یہ قرآن تو ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ دل کا سرور ہے، یہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے. یہی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی آیات کو یاد کرنا، اس کو دوسروں تک پڑھانا اور پہنچانا. اور ظاہر ہے ہم تو قرآن کے نظام کی ہی جد و جہد کر رہے ہیں نا، تو اس کو اسی انداز میں لے کر چلنا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تیسری چیز میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کی اصلاح فرمائیے. معاملات کسے کہتے ہیں؟ ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اور ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے لین دین سے ہوتا ہے، آپ کے رشتوں سے ہوتا ہے، آپ کے تعلقات سے ہوتا ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، شوہر کے بیوی کے لیے، بیوی کے شوہر کے لیے، ان سب کا اہتمام کریں. لین دین میں کوتاہی نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تعلقات کو خراب نہ کریں. جو معاملات کریں تو لکھ لیا کریں، یہ میں نہیں، اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بہت اعتبار ہے آپ کے اوپر؟ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی نہیں، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. تحریکی دوست کلیم نہیں کرتے ہیں، رشتوں میں دعوے نہیں ہوتے، رشتوں میں ایثار ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. اس رویے کا اظہار کریں، آپ کی اجتماعیت بھی پھلے گی پھولے گی، آپ کے گھروں میں بھی برکت نازل ہوگی. معاملات کو درست کیجئے، دین معاملات کا نام ہے. اس پر عمومی طور پر ہم گفتگو نہیں کرتے. اب میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتا رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں پوری دنیا میں، ہم نے کل ایک گلدستہ تھا انٹرنیشنل سیشن میں، اور ہر ایک اس پر اب قائل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ ظلم کا نظام اب ختم ہونا چاہیے. جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مغرب ہے، جو امام بنا ہوا ہے اپنے طور پر، ہماری کمزوری کی وجہ سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ امام بن کر کیا رہا ہے؟ استحصال کر رہا ہے. فلسطین میں انسانیت کا قتل عام ہو،
اور ریاستیں اس کی پشت پناہ بن جائیں، خود اپنے ہی لوگوں کو چند ایک زاویوں سے تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن باقی ان کی جو ہے وہ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں، سرمایہ دار طاقتور ہوتے چلے جائیں، پورے سسٹم پر قبضہ کرتے چلے جائیں اور اپنی دولت کے ذریعے سے دنیا کی پوری شیرازہ بندی کرنے لگیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اب دنیا میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دنیا ظلم پر نہیں چل سکتی، اور دنیا بھر کے سارے مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہماری پرائم ذمہ داری ہے، اسلامی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہم تمام مظلوموں کو اکٹھا کریں۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو اہل کتاب سے خطاب کرنے والی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم مشترک کلمے کی طرف اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تو دنیا بھر کے مظلوموں کو، دنیا بھر کے مجبوروں کو، اس نظام کے ستائے ہوئوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو اور غیر مسلم ہو، ہماری دعوت میں اتنی طاقت ہے کہ ہم انہیں اپیل کریں اور اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ تو ہمارا ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ امت مسلمہ ہیں، آپ کو امت وسط کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ پوری انسانیت سے سک رہی ہے، چند ہاتھوں میں لوگوں کے معاملات ہیں، تو اس دنیا میں بھی ان کی راحت اور آخرت میں بھی ان کی راحت کا پیغام صرف اور صرف اسلام، اس کے عقیدے اور اس کے نظام میں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اپنے اس ذہن کو کھول دیجئے۔ مقامی حالات میں جد و جہد کا ہم نے انکار کبھی نہیں کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ موومنٹ، وہ اسلامی تحریک نہیں ہے جو مقامی حالات سے غافل ہو، لوگوں کے مسائل سے، مشکلات سے غافل ہو۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے ذمہ داران سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، جماعت اسلامی اپنے مقامی حالات میں کام کرے گی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی، جبر کو جبر کہے گی، لوگوں کو اکٹھا کرے گی، لیکن جماعت اسلامی اور باقی لوگوں میں ایک فرق ہوتا ہے، ہم قوم پرست نہیں بنیں گے، ہمارے لہجے میں نفرتیں نہیں ہوں گی، ہم آبادیوں کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم بلوچستان کو پنجاب اور پنجاب کو کے پی اور کے پی کو سندھ سے نہیں لڑائیں گے۔ ہم کیوں پاکستان سے شکوہ کریں جس پاکستان پہ قبضہ چند ہاتھوں کا ہے؟ پاکستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی دہرا رہا ہوں، نہ کسی جرنیل کا ہے، نہ بیوروکریٹ کا ہے، نہ وڈیرے جاگیردار کا ہے، نہ سیاستدان کا ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاکستان ہے، اور پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے، ہر بلوچ کا، ہر سندھی کا، ہر پنجابی کا، ہر پختون کا، ہر کشمیری کا، ہر ہزارے وال کا، ہر مہاجر کا، جتنی قومیں، جتنی برادریاں، جتنی زبانیں بولنے والے ہیں، یہ سب کا پاکستان ہے۔ اور عدل کا نظام یہاں ہونا چاہیے۔ وہ عدل نہیں ہے تو محرومی پیدا ہوتی ہے، تو جو محرومی پیدا کرتے ہیں آپ کو ان سے اور اس نظام سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے کسی رویے سے اگر پاکستان پر کوئی حرف آتا ہے، کسی سے نفرت، کسی سے غصے کے نتیجے میں اس نظریے پہ کوئی حرف آتا ہے، تو وہ جماعت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس احتیاط کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جماعت کے طریقہ کار کے مطابق ہی ہم اپنے مقامی مسائل اور مشکلات کو اجاگر کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو بعض اوقات پاپولر باتیں کرنے سے سوشل میڈیا پہ بہت پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن اس پاپولر بات کرنے کے نتیجے میں کبھی کوئی قوم پرست بن جاتا ہے، کبھی فرقہ پرست بن جاتا ہے، اور کبھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں۔ لیکن در حقیقت حق اور سچ اور عدل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ ہماری بات عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اس لیے وقتی پاپولرٹی تباہی کے دہانے پہ لا کر لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اجتماعیت دی ہے، اجتماعی فیصلوں کے ساتھ جڑ کر ہر سطح کا نظم اور کارکن جب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا تو پھر نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ سکے گی اور نہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آ سکے گی۔ ہماری اصل طاقت ہمارے عقیدے اور نظریے میں اور ہماری اجتماعیت میں اور ہمارے نظم و ضبط کے نظام میں ہے۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اس تحریک کو آگے لے کر چلنا، ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پہ خاص طور پر اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو۔ جب یہاں خیبر پختونخوا کے ساتھی آئے، تعداد ان کی زیادہ تھی، کیمپ کم تھے، وہ آئے، اور جب لیاقت صاحب نے تینوں ہمارے تنظیمی صوبوں کے لوگوں کو پنجاب کے بلایا
تو تینوں نے کہا کہ آپ ہماری رہائش گاہیں اپنے پختون بھائیوں کو دے دیں، بلوچ بھائیوں کو دے دیں، سندھی بھائیوں کو دے دیں. یہ ہے پنجاب. پنجاب یہ بھی تو ہے نا. اس لیے یہ جو لوگ ہمیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ہم یہ تقسیم اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو سینے سے لگائیں گے. ہم تو پوری امت کو سینے سے لگاتے ہیں اور دکھی انسانیت کو سینے سے لگاتے ہیں. ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. آپ کی میزبانی کی ہے یہاں لاہور کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. اور یہ ہماری اجتماعیت ہے ہی ایسی. ہم کوئٹہ میں بھی جا کر اجتماع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری اسی طرح سے میزبانی کریں گے جس طرح پنجاب کے ساتھیوں نے میزبانی کی ہے. یہ بھی اپنی رہائش گاہیں خالی کر دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ ہماری اجتماعیت کی طاقت ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے جو ایجنڈا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے 3 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق بین الاقوامی ایشوز سے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد خارجہ پالیسی ہو. ہماری آزادی اور خود مختاری پر نہ امریکہ کو ڈاکہ ڈالنے کا کوئی حق ہے، نہ کسی اور ملک کو ڈاکہ ڈالنے کا حق ہے. ہم دوستی کریں گے تو عزت اور وقار کے ساتھ، اور ہماری لڑائی اور اختلاف ہو تو وہ بھی اپنی اصول اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. امریکہ کی غلامی ذہنی اختیار کر کے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے. یہ جو پورے خیبر پختونخوا میں امن کا مسئلہ ہے، بلوچستان میں امن کا مسئلہ ہے، یہ امریکی غلامی کو اوڑھنے کے نتیجے میں ہے. اور ہمیشہ حکمرانوں نے یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ڈالر ملیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمیشہ امریکہ نے ثابت کیا کہ وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہے. اب بھی میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹرمپ کی خوشامد میں آپ فلسطین کے کاز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تمناؤں کا خون کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں. ہم کسی بھی صورت میں اپنے پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم کسی 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. ہم صرف ایک ریاست کو جانتے ہیں اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے. اور ہم اہل غزہ کے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں، جو ظلم ہوا ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہاں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے نام پر جو فوج بھیجنے کی بات کی جاتی ہے، ہم ٹرمپ کے اس منصوبے کو نہیں مانتے اور اس قرارداد کو بھی نہیں مانتے. پاکستان نے فلسطین پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی اور حکومت کو وارن کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ بتدریج امریکہ کے کہنے پر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے، تو ہم یہ لاکھوں انسان جو ترجمان ہیں پاکستان کے کروڑوں انسانوں کے، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ. کسی صورت میں بھی آپ کو اس کی طرف نہیں چلنے دیں گے. فلسطینیوں کی حمایت